کہ دہلی اٹیک، جس کے بارے میں کل میں نے ایک ویڈیو میں آپ کو سائنٹیفک ایویڈنسز کے ذریعے اس بات کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ کسی طرح کا جو ہے وہ بم دھماکہ نہیں ہے، اب اس کو دہشت گردی سے جوڑنے کے لیے نت نئے جو جواز ہیں وہ تلاش کیے جا رہے ہیں۔ کبھی اس بات کا جواز تلاش کیا جا رہا ہے کہ جناب یہ پری میچور بم تھا جو پھٹ گیا، یعنی کچا ہی بم توڑ کے لے آئے تھے گاڑی میں، کچے بم کو گاڑی میں رکھ دیا جو گیس اور فیول کے ساتھ مل کر ایکسپلوڈ ہو گیا۔ یہ ایک ایسا امکانہ بیان ہے جس کے بارے میں کسی طرح کی اور کوئی رائے نہیں دی جا سکتی۔ البتہ انڈین یہ جو کیبنٹ ہے اس کے اجلاس کے فوری بعد انڈین میڈیا کے ذریعے، اس میں این ڈی ٹی وی ہے، اس میں ہندوستان ٹائمز ہے، اس میں ٹائمز آف انڈیا ہے، ٹائمز ناؤ ہے، چینل 18 ہے، اس جیسے بہت سارے میڈیا آؤٹ لیٹس نے فوری طور پر اس خبروں کو نشر کیا کہ یہ جو اٹیک ہوا ہے دلی میں، جس کو وہ ایک اٹیک کہتے ہیں، اس کے اندر ترکی، بنگلہ دیش اور نیپال یہ ملوث ہیں۔ اچھا، اس کے لیے جو توجیحات ہیں وہ بڑی عجیب و غریب پیش کی گئی۔ بتایا گیا ہے کہ یہ جو ڈاکٹر عمر جن کو وہ تلاش کر رہے ہیں اور ڈاکٹر مزمل غنی، ان دونوں کے بارے میں انڈین میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو ہے وہ ترکیہ گئے تھے، وہاں پر استنبول میں ان کی جیش محمد کے سے تعلق رکھنے والے کسی ہینڈلر کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی اور ترکی نے اس ملاقات کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا۔ یہ ان کی طرف سے ایک الزام سامنے آیا جس کے اوپر ترکیہ نے شدید اظہار ناپسندیدگی کا جو ہے نا انہوں نے کیا کہ جناب آپ کس طریقے سے وداؤٹ اینی ایویڈنس ترکی کو دہشت گردی کے پلاٹ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کے اوپر یہ الزام عائد کیا گیا انڈین میڈیا کی طرف سے کہ یہ جو 3200 کلو یہ جو نائٹریٹ آیا تھا انڈیا میں وہ بنگلہ دیش اور نیپال سے آیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا الزام بھی بنگلہ دیش پر عائد کیا گیا ہے کہ بنگلہ دیش میں اس وقت ISI سپانسرڈ نیٹ ورکس بہت زیادہ سرگرم ہیں، اور وہاں سے جیش محمد اور لشکر طیبہ سے تعلق رکھنے والے جو مبینہ دہشت گرد ہیں وہ بنگلہ دیش کے راستے انڈیا میں داخل ہو رہے ہیں۔ نیپال کو بھی اسی پلاٹ کا حصہ قرار دیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کل بنگلہ دیش نے بھارتی میڈیا کی طرف سے ان الزامات کے بعد انڈین جو سفیر ہیں بنگلہ دیش میں ان کو دفتر خارجہ طلب کیا، ان کے ساتھ انڈین میڈیا کی طرف سے بنگلہ دیش پر لگائے جانے والے جو الزامات ہیں اس کے اوپر شدید احتجاج کیا، اور انڈین حکومت کو ان کے سفیر کے ذریعے ڈی مارش کیا گیا، اور سفارتی لب و لہجے کے اندر ڈی مارش انفیکٹ بہت زیادہ اظہار ناپسندیدگی کی علامت ہوتا ہے، اور واضح طور پر بنگلہ دیش کی طرف سے اس بات کا اظہار کیا گیا کہ انڈیا بغیر ثبوت ہمارے اوپر کسی طرح کا الزام نہ لگائے، اور اگر انڈیا کے پاس کوئی ثبوت ہیں بنگلہ دیش کے خلاف تو وہ بنگلہ دیش کے ساتھ شیئر کیے جائیں۔ نیپال کی طرف سے بھی اسی طرح کے رد عمل کا مظاہرہ کیا گیا، اور نیپال کی طرف سے کہا گیا کہ یہ افسوسناک ہے کہ انڈیا بغیر کسی ثبوت کے نیپال کے اوپر یہ جو بارودی مواد ہے اس کی نقل و حرکت کا الزام عائد کر رہا ہے، اور بغیر الزام یہ جو سب کچھ ہے یہ انفیکٹ انڈیا اور نیپال کے درمیان تعلقات کو خراب کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اب اس صورتحال میں یہ سوال ہے، بڑا ہی امپورٹنٹ سوال ہے کہ بھارت نے اس مرتبہ کیا کھیل کھیلا، کیونکہ جس طریقے سے میں نے آپ سے گزارش کی یہ بات تو ویل اسٹیبلش ہے کہ دلی میں ہونے والا دھماکہ ایک عام دہشت گردی کا واقعہ نہیں تھا، بلکہ انڈیا کی طرف سے ایک بڑی موو تھی جیو پولیٹیکل کیمپین کے لیے اور اس کو لانچ کرنے کے لیے، اور خاص طور پر ان تمام ممالک کو نشانہ بنانے کے لیے جو کہ اس وقت پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، چاہے وہ جمہوری ترکیہ ہو، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو، یا چاہے وہ نیپال ہو۔ بنگلہ دیش نے حسینہ واجد کے جانے کے بعد آؤٹ رائٹلی پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ ابھی ریسنٹلی پاکستان کے نیول چیف نے بھی بنگلہ دیش کا دورہ کیا ہے۔ پاکستان کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل سائد شمشاد مرزا صاحب نے بھی وہاں کا دورہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نیپال کے ساتھ بھی اب پاکستان کے برادرانہ تعلقات میں اور زیادہ اضافہ ہوا ہے، اور بنگلہ دیش کے ساتھ تو ممکنہ طور پر پاکستان کا کوئی ڈیفنس اگریمنٹ بھی طے ہونے کے امکانات پائے جاتے ہیں۔ اس مرتبہ بھارت کی طرف سے پاکستان کا نام فوری طور پر نہیں لیا گیا، اور یہ وہ بات ہے جو پورا کھیل کو سمجھنے کی چابی ہے۔ اس مرتبہ بھارت نے ایک مرحلہ وار
طریقہ کار کو اپنایا جس کے ذریعے عالمی رائے عامہ کو ہموار کرنے کی حکمت عملی کو اختیار کیا گیا، اور اس کے لیے 3 ممالک کے نام خود سے بیانیے میں شامل کیے گئے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ تحقیقات کا دائرہ یا ٹریول ہسٹری ڈاکٹر عمر یا ڈاکٹر مزمل غنی کی، اس کو چیک کرتے ہوئے بتدریج بیانیہ پاکستان کے خلاف بنایا جائے گا۔ کہا جائے گا کہ جناب ترکیہ کا اس کے اندر کوئی رول نہیں تھا، جیش کا جو ہینڈلر تھا وہ آیا تھا استنبول، اور استنبول میں اس کی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، اور وہاں سے ہی ان کو ہدایات جاری کی گئی تھیں، اور ان ہدایات کی بنیاد کے اوپر ہی یہ جو دھماکہ خیز مواد ہے وہ انڈیا کے اندر جمع کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انڈین میڈیا میں یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ ڈاکٹر عمر اور ڈاکٹر مزمل غنی نے اپنے طور پر تقریباً 27 لاکھ روپے کی فنڈ ریزنگ کی تھی، اور اس فنڈ ریزنگ کے ذریعے یہ جو 3 میٹرک ٹن بارودی مواد تھا یہ انہوں نے جمع کیا تھا، اور اس بارودی مواد کو انڈیا کے مختلف مقامات کے اوپر دھماکوں میں استعمال کیا جانا تھا۔ اب اس کے لیے جو طریقہ کار ہے کہ 3 میٹرک ٹن کا بارودی مواد ایک گھر کے اندر چھپا کے رکھنا، اور پھر لوگوں کی نظروں سے بھی بچا کے رکھنا، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی نظروں سے بھی چھپا کے رکھنا، اگر یہ سب کچھ ہوا ہے تو یہ انڈیا کا ایک بہت بڑا سیکیورٹی فیلئر ہے۔ اب ان 3 ممالک کو جو کہ انڈیا نے اس سارے عمل کے اندر جن کو پاکستان کے نیکسس میں شامل کیا ہے، اس حکمت عملی کے وہ نتائج حاصل نہیں ہوئے جو بھارت چاہتا تھا، بلکہ تینوں ممالک نے بھارتی پروپیگنڈا کو زمیں بوس کر دیا، اور اس کا براہ راست اثر پاکستان کی عسکری تیاری پر پڑا جو اب فل ایکٹیویشن موڈ میں آ گئی ہے۔ جس طریقے سے میں نے آپ سے گزارش کی کہ این ڈی ٹی وی، ٹائمز ناؤ، انڈیا ٹوڈے نے فوری طور پر اس بات کو نشر کیا کہ 2 مشتبہ ڈاکٹرز 2022 میں ترکیہ گئے۔ ترکی کے ٹرانزیشنل جیش محمد نیٹ ورک وہاں پر جو ہے وہ آپریشنل تھا، اور ترکی اس وقت اینٹی انڈیا ہب بن چکا ہے، اور اس کا مقصد پاکستان کا نام لیے بغیر جیش کا گلوبل نیٹ ورک کو اسٹیبلش کرنا تھا، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ بتانا تھا کہ جیش اب ایک گلوبل ٹیرر گروپ بن چکا ہے، اور اس کے وہاں پر دنیا کے بہت سارے ممالک کے اندر بھی ہینڈلرز موجود ہیں۔ یہی کام بنگلہ دیش اور بعد میں نیپال کے ذریعے کیا گیا، اور بنیادی طور پر انڈیا کے یہ تمام اقدامات آہستہ آہستہ تحقیقات کی روشنی میں آگے بڑھاتے ہوئے پاکستان کو ٹارگٹ کرنا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امریکن وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھی جب سوال کیا گیا ان کے ساتھ انڈیا میں ہونے والے اس ٹیرر اٹیک کا، تو اس نے یہ بات واضح انداز میں کہی کہ انڈیا نے اس مرتبہ رسپانسبل طریقہ کار کو اپنایا ہے، وہ تحقیقات کر رہے ہیں، اور ہمیں انڈین اداروں کی تحقیقات پر اعتماد ہے کہ وہ درست تحقیقات کریں گے۔ اگرچہ امریکہ نے یہ جو دلی کا واقعہ ہوا اس میں تحقیقات میں تعاون کی پیشکش بھی کی ہے، لیکن انڈیا نے تعاون کی پیشکش کو قبول نہیں کیا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے ادارے اتنے پروفیشنل ہیں کہ وہ اس سارے عمل کی درست انداز میں تحقیقات کر سکتے ہیں۔ جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی کہ اس سارے عمل نے پاکستان کو اپنا جو آپریشنل نیٹ ورک ہے اس کو فعال کرنے کا موقع دے دیا، اور بھارت کے یہ جو گلوبل فریمنگ ہے اس واقعے کی، اس کے جواب میں پاکستان کی طرف سے عملی عسکری اقدامات کیے گئے۔ اس سے پہلے جو حیدرآباد میں آرٹلری فائرنگ رینج ہے اس کو ایکٹیو کیا گیا، اور اب ٹلہ فائرنگ رینج کو آپریشنل کر دیا گیا ہے، اور یہ لانگ رینج آرٹلری جو ہے وہ ٹیسٹنگ سائٹ ہے۔ یہاں پر MLRS، کروز میزائل ٹیلی میٹری، الیکٹرانک وارفیئر سسٹم، اور بنیادی طور پر ٹلہ فائرنگ رینج کے اندر آپریشنل تیاریوں کا ایک دوسرا اہم پہلو لائن آف کنٹرول کے اوپر جو فوجی استعداد کار ہے اس میں بھی اضافہ ہے، اور یہ بنیادی طور پر نارتھ ایسٹ فرنٹ کی آپریشنل ریڈینس کا اظہار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی طرف سے 20 فروری تک گوادر کے لیے نوٹم جاری کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نیوی سروس فلیٹ کو ایکٹیو کر دیا گیا ہے، سب مرین زونز کو ریسٹرکٹ کر دیا گیا ہے، ہنگور اور آگسٹا آبدوزیں جو پاکستان کی ہیں ان کو
بھی جو ہے وہ آپریشنل موڈ میں لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ جو پاکستان کی جنگی آبدوزیں ہیں جن میں ہنگور اور اوگسٹا شامل ہیں، اس میں بابر کروز میزائلز کو لانچ کر دیا گیا ہے، یعنی وہاں پر لوڈ کر دیے گئے ہیں ان سب مرینز کے اندر، اور دیگر تمام جو پاکستان کے جنگی جہاز ہیں، چاہے وہ ذوالفقار ہے چاہے وہ دیگر ہیں، ان میں بھی جو فریگیٹس ہیں وہاں پر بھی یہ جو میزائلز ہیں ان کو لانچ کر دیے گئے ہیں، اور یہ ساؤتھ میری ٹائم فرنٹ کی ریڈینس کا اظہار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے پورے ملک کے دونوں ملٹری اینڈز کو ایک ساتھ فعال کر دیا ہے، یعنی افغانستان کے ساتھ جو پاکستان کا ملٹری اینڈ ہے یا انڈیا کے ساتھ جو پاکستان کا ملٹری اینڈ ہے، دونوں کو ایک ساتھ ایکٹیو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان نے بغیر شور، بغیر کسی بیانیے، پیور آپریشنل سگنلنگ دیتے ہوئے اس بات کو ظاہر کیا ہے کہ وہ چاہے مشرقی فرنٹ ہو یا مغربی فرنٹ ہو یا دونوں فرنٹ اگر ایک ساتھ بھی ایکٹیو ہو جائیں تو پاکستان دونوں محاذوں کے اوپر ایک ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہے۔